تراویح کیا ہے؟ تراویح کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم۔ عام مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احکامات ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ یہ نماز رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے گی۔ اس کی قرات نہ زیادہ اونچی ہوگی نہ زیادہ دھیمی ہوگی، یعنی کہ پست آواز میں بھی نہیں پڑھیں گے اور بلند آواز میں بھی نہیں پڑھیں گے، درمیانی آواز میں پڑھیں گے، اور ایک کہ یہ نماز طاق پڑھی جائے گی۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں ادا کی۔ کچھ روایتوں میں 13 کا بھی ذکر ہے۔ وہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 اس طرح پوری کی کہ 11 تہجد کے نفل پڑھے اور 2 علیحدہ نفل پڑھ لیے۔ تاریخ تب شروع ہوتی ہے جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑا ثواب ملتا ہے، تو ان میں بھی شوق پیدا ہوا اس نماز کو پڑھنے کا۔ تو کچھ لوگ نماز پڑھنے لگ پڑے، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جو رات کے اس حصے میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ تو ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ لوگ اس کے اصل وقت یعنی کہ تہجد کے وقت رات کے پچھلے حصے میں پڑھتے تھے، اور بعض لوگ اس کو عشاء کے بعد پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایسا ہوا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ اس زمانے میں اعتکاف ایسے کیا جاتا تھا کہ مسجد کے صحن میں ایک خیمہ بنا دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے جب خیمے سے باہر نکلے، کچھ لوگ بھی وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرنے لگ پڑے۔ تو آواز دھیمی سے قرات بھی کرنے لگ پڑے۔ تو لوگوں نے خیال کیا کہ ہم جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو لوگ بھی شامل ہو گئے۔ جب لوگوں نے اسی دن دوسرے لوگوں کو بتایا تو ان میں بھی شوق پیدا ہوا۔ اسی طرح لوگ دوسرے دن زیادہ ہو گئے، لیکن تیسرے دن جب لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نہیں نکلے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں آپ کے جوش سے خوش ہوا، آپ کی نیت سے خوش ہوا، لیکن اس نماز کو مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ پر فرض نہ ہو جائے۔ یہی نماز ہے جو صحابہ کرام تہجد کے وقت پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، جس کو بعد میں تراویح کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ایک امام مقرر کر لیا تھا اور کچھ علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کیونکہ عمر کی طبیعت میں ایک نظم، ایک ڈسپلن تھا، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ کیوں نہ ایک امام مقرر کر لیں، ان کے پیچھے سب لوگ نماز ادا کریں۔ خود نہیں پڑھی، نہ شریک ہوئے، صرف یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ امام ایک مقرر ہو گیا تو لوگوں سے پوچھا گیا کہ اب سب لوگوں کے سے مشورہ کر لیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو اکثریت لوگوں نے کہا کہ 23 رکعتیں ادا کی جائیں۔ اس کے لیے جس طرح ہمارے یہاں باقاعدہ ایک جماعت کا انتظام کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایسا ہوا۔ بہرحال حضرت عمر کیونکہ ان کی شخصیت میں ایک نظم اور ڈسپلن تھا، تو انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ بلکہ تاریخ میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت عمر دوبارہ اسی جگہ سے روانہ ہوئے، مسجد کے سامنے سے گزرے، تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ یہ سب اکٹھے ایک ہی جگہ نماز ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ نماز جو تم چھوڑ کر اس کے اصل وقت کو چھوڑ کر پڑھے ہو، یعنی کہ تہجد کے وقت کو چھوڑ کر ابھی پڑھے ہو، وہ وقت افضل ہے۔ تو لوگوں کو یاد بھی نہیں کہ جس کو وہ تراویح کہہ کے پکارتے ہیں وہ دراصل تہجد ہی کی نماز ہے۔ تمام باتوں سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نفل نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اور صحابہ کرام اسے شوق کی وجہ سے پڑھتے تھے۔ اس کا اصل وقت تہجد کا ہے، رات کا پچھلا پہر۔ کچھ لوگ اسے اس وقت ادا کرتے تھے، کچھ لوگوں نے اسے عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت طلب کر لی اور وہ اس وقت کرتے تھے۔ اس وجہ سے یہ ایک رواج کے طور پر تراویح کے نام سے مشہور ہو گئی۔
جاتے جاتے یہ بات بھی کلیئر کر لیتے ہیں کہ اس کو تراویح ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ایک لمبی نماز ہے اور لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، 4 نفل ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ عربی میں بیٹھنے کو کہتے ہیں ترویحہ، اس لیے اس کا نام تراویح سے مشہور ہو گیا۔ ترویحہ کا جمع تراویح، تو اس کو تراویح کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ دراصل یہ تہجد ہی ہے۔